اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولائے کائنات شیر خدا حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے کہ جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مگر مکھن سے نرم ہے، مکھن سے نرم ہے اور شہد سے بھی میٹھا ہے، شہد سے بھی میٹھا ہے۔ اور اس پھل کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس جو درخت کی جس درخت کے ساتھ وہ لگا ہے نا، اس کی جو شاخیں ہیں اللہ اکبر وہ سونے کی ہیں اور پتے موتیوں کی طرح ہیں، پتے موتیوں کی طرح ہیں۔ فرمایا اس کا پھل وہی کھائے گا جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہوگا۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو گر سکون چاہیے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یقین کریں میں یہ بات کہنا چاہوں گا، پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عافیت دے، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ کسی عاشق نے شعر لکھا ہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ اور پھر کوئی عاشق اپنی پنجابی میں کیا کہتا ہے، جے جین دا چاہ رکھنا، جے جین دا چاہ رکھنا تو رایا مدینے دیا، سرکار دے در اتے مر جاویں جے مر ہو گئے۔ اور لکھتا ہے اکو آرزو سینے وچ، اکو آرزو سینے وچ، رواں شہر مدینے وچ، مراں شہر مدینے وچ، ہواں دفن مدینے وچ، روے ٹھنڈی قبر میری۔ اللہ ہم سب کو جینا ہے تو مدینے میں نصیب فرمائے، جینا ہے تو مدینے میں نصیب فرمائے، اور مرنا بھی ہے تو موت بھی مدینے میں نصیب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے قیامت والے دن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ اہل بقیع اٹھیں گے۔ اب غور اللہ سے نہ دعا مانگا کرو، یا اللہ ہمیں جنت البقیع عطا فرما، جنت البقیع۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے ہم مدینے میں تھے، اور کیسی نصیب والی گھڑیاں ہیں۔ ایک عاشق لکھتے ہیں کہ معراج میں سمجھاں گا، معراج میں سمجھاں گا اس ویلے قسمت دی، جس وقت میں چماں گا سرکار دے ویڑے نو۔ اور لکھتا ہے جتھے آن سلامی نو، جتھے آن سلامی نو حوراں تے فرشتے وی، رب ایسا سجا چھڑیا سرکار دے ویڑے نو۔
دنیا دار تو آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں بادشاہوں سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ خدا کی عزت کی قسم 1400 سال ہو گئے اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک جتنے بھی بادشاہ حضور کے در پہ آئیں گے خیرات لینے آئیں گے۔ میرے آقا کو اللہ نے نوازا ہی ایسا ہے، امام اہل سنت نہیں لکھتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو وہ مقام دیا ہے، وہ شان دی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور جب اٹھیں گے حضور کے ساتھ بقی والے اٹھیں گے، اور خوش قسمت ہے جو جنت البقی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ نہیں پتا جنت البقی میں کون ہوں گے؟ ہاں وہ عظیم ہستی ہوں گے جن کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسی عظیم ہستی وہاں مدفن ہے۔ پھر وہ شہزادی کونین سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا وہاں تشریف فرما ہیں۔ ام المومنین محبوب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبرستان میں تشریف فرما ہے۔ بڑے بڑے جید صحابہ اس قبرستان میں ہیں، 10,000 صحابہ اس قبرستان میں ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے براہ راست فرمایا ہے یہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، وہ 10 بھی اس قبرستان میں ہیں۔ ایسا مبارک قبرستان ہے۔ امام حسن جیسی عظیم ہستی وہاں تشریف فرما ہے۔ بڑے بڑے عظیم صحابہ اور تابعین و تابعات وہاں تشریف فرمائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو یا اللہ زندگی بھی مدینے والی اور موت بھی مدینے والی عطا فرما۔ یہ مل گئی نا، یقین کریں بیڑا پار ہے۔ تو خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج بڑا عظیم دن ہے۔ ہم تو اس لیے عظیم دن کہتے ہیں کہ جن دنوں کو اللہ والوں سے نسبت ہے نا، جن دنوں کو فقیروں سے نسبت ہے، درویشوں سے نسبت ہے، اللہ کا قرب رکھنے والوں سے نسبت ہے، وہ دن واقعی نصیب والے ہیں، وہ دن کمال دن ہیں جن کو اللہ والوں سے نسبت ہے۔ اور ان دنوں کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ ان دنوں کو میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا حضور سیدی و مرشدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے نسبت ہے۔ اور آئیے آپ کے بارے میں تھوڑا سا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ واقعہ جب میں نے پڑھا نا تو مجھے خود بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملے کہ یار دیکھو آج ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ فار ایگزامپل پیر صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب کے پاس کوئی مریض آئے گا نا وہ کہے گا پیر صاحب بس پھوک مارن تے میری ساری زندگی دے مسائل حل ہو جان، اور اگر انہوں 2-4 چکر لانے پہ تو کہے گا پیر ہی نہیں نے۔ بڑی بڑی الٹی سیدھی باتیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی فرض ہو گیا ہے کہ دم کریں گے تو بندہ ٹھیک ہوگا۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ یہ وسیلہ ہیں، ہاں ان کا کام ہے کوشش کرنا، دم کرنا، پھر کوئی نصیحتیں کرنا، کوئی اچھی باتیں کہنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے مشکل حل۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے مسائل حل ہوتے ہیں اور کئی ایسے بھی جن کے نہیں بھی حل ہوتے۔ آج ان لوگوں کے لیے کو میں ان کا سمجھے عقیدہ پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ والوں کے در پہ جائیں اور کبھی مسئلہ حل بھی نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس پہ اپنے پیر سے عقیدہ کمزور نہیں کرنا چاہیے، یقین کمزور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یقین اور پختہ کرنا چاہیے۔ آئیے وہ سنتے ہیں بات۔ تاجدار لاہور شیخ المشائخ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں اپنی زندگی کے ایک انمول اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے مشکل پیش آئی، اس سے پہلے بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی۔ اس وقت میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا تھا، جس کی برکت سے میری وہ مشکل حل ہو گئی تھی، جس کی برکت سے وہ میری مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار جب مشکل پیش آئی تو میں پھر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوا۔ 3 ماہ تک مزار شریف پر حاضر رہا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ داتا علی حجویری۔ کہا جاتا ہے کہ بر اعظم ایشیا میں اتنا بڑا ولی نہیں ہے کوئی جتنے بڑے ولی داتا صاحب ہیں۔ بر اعظم ایشیا، لاہور والوں خوش نصیب ہو، داتا صاحب کے قدموں میں ہو۔
بغداد بر اعظم ایشیا میں نہیں ہے. یہ جو ایشیا ہے نا بر اعظم، اتنے دنیا کے بہت بڑا خطہ ایشیا میں ہے. کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل ہیں ایشیا کے. آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو مشکل پیش آئی، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ 3 مہینے گزارے ہیں، لیکن مشکل حل نہیں ہوئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں ہر روز 3 مرتبہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کرتا تھا. یہ بھی پتہ چلا جب اللہ سے لو لگانی ہے نا تو جسم بھی پاک کرو اور دل بھی پاک کر کے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ دل ناپاک ہے، جسم کو ستھرا، پرفیوم جناب بڑا ایٹیکیٹس کے ساتھ بندہ جاتا ہے، بعض اوقات مانگتا ہے تو بھائی مانگ، اللہ تو دل دیکھتا ہے. اللہ کی رحمت تو دل پر کرم فرماتی ہے. دل ناپاک ہے، ساری زندگی گزر گئی، دل کو ستھرا ہی نہیں کیا. ایک بڑی بات، پیاری بات کروں، شاید آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جسے کہتے ہیں ایھا الولد، بیٹے کو نصیحت. کیا رسالے کا نام ہے؟ ایھا الولد، بیٹے کو نصیحت. اس میں آپ نے ایک قول لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام سے منقول ہے کہ فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، اس وقت سے لے کر قبر تک لے جانے کے دوران پیریڈ میں اللہ بندے سے 40 سوال کرتا ہے. اللہ 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 اللہ، کتنے سوال کرتا ہے اللہ؟ 40 سوال کرتا ہے. ان میں سب سے پہلا امام غزالی لکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پہلا سوال اللہ بندے سے کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے بندے تو دنیا کو خوبصورت اور حسین نظر آنے کے لیے برسوں خود کو سنوارتا رہا. دنیا کو حسین اور خوبصورت نظر آنے کے لیے تو برسوں خود کو سنوارتا رہا، مگر جس چیز یعنی دل پر میری نظر رحمت ہوتی ہے اسے تو نے ایک لمحہ بھی پاک نہیں کیا. یہ بندے سے سوال ہوتا ہے مرنے کے بعد، قبر میں جانے سے پہلے اللہ کرتا ہے سوال بندے سے. ایمانداری سے بتاؤ یار، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سلطان باہو نے کہا نا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. اور قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. قرآن کہہ رہا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. سلامت دل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر تیرا دل کرتا ہے نا میرے رب کی یاد میرے دل میں بسی رہے تو سمجھ تیرا دل زندہ ہے. اور اگر تو نیکی کرتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، بعض اوقات دیکھا طبیعت مانتی بندے کی، بعض اوقات بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے دل کرتا پڑھی جائے. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک آقا اور ایک غلام دونوں سفر پر تھے. دونوں کہاں تھے؟ سفر پر. جو غلام تھا نا وہ بڑا پرہیزگار سی، نیک آدمی، جنہوں کہتے ہیں نا بعض اوقات آقا نیک ہندے نے، بعض اوقات غلام نیک ہندے نے. اللہ دی قدرت ہے، اللہ دا نظام ہے. غلام بڑا نیک تھا. نماز کا ٹائم آیا، مسجد آئی رستے میں. غلام نے کہا آقا منو نماز پڑھ لین دے. انہوں نے کہا چل جلدی آئی ذرا. جس طرح بعض اوقات ساڑھے کہتے ہیں نا دنیا دار لوگوں کو کوئی اچھا نیک بندہ، کوئی نمازی پرہیزگار بندہ کام کرتا ہوئے نا تو کہے حضرت جی نماز دا ذرا ٹائم ہو گیا، میں نماز، پتر ذرا جلدی آئی ذرا. حالانکہ نماز کس طرح پڑھنی ہے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کسی نے نماز پڑھنا پوچھنا ہے امام غزالی سے پوچھے، کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھنا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھے، کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھنا ہے داتا صاحب سے پوچھے، کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھنا ہے بابا فرید سے پوچھے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ درویش نماز کے لیے خیر اس کو آواز ہے کہ جلدی آنا، اندر چلا گیا. دل کر رہا ہے کہ مولا نو ملائی جاؤ، مولا نو منائی جاؤ.
نماز پڑھتا پڑھتا تھوڑی طویل نماز ہو گئی، مزہ آ رہا تھا. جب آپ واپس آیا، مالک نے کہا یار تینوں کیڑی چیز نے سی باہر آن دیندی تینوں؟ انہیں کہا آقا جیڑا تینوں اندر نہیں سی آن دینا نا وہی منو باہر نہیں سی آن دینا. یعنی وہ مولا میری اس سے لگی تھی، مجھے میرا باہر آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. تو یہ عبرت ہے. خدا کی قسم دل زندہ ہے نا، اگر دل زندہ ہے تو نماز میں دل لگے گا، دل کہے گا اور پڑھ یار اور پڑھ. حضرت سے پوچھنا نوافل کسے کہتے ہیں؟ اوور ٹائم کو. پنجابی جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، نوافل کی نے اوور ٹائم. جدوں اوور ٹائم لگتا ہے نا تو اوور ٹائم کی جی مزدوری بعض اوقات ملتی ہے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے. بندے نو تنخواہ تو ملنی ہے نا، بندے نو پتہ یار ہے مینوں ملنی ہے. تو جدوں اوور ٹائم دے بہانے بندے راتاں بھی لاندے نے. کدی اللہ نے بھی رات لائی جے؟ کوئی رات انج دی ہوے جڑی اللہ نے لائی ہوے کہ مولا تیرے نال لگی ہے تو دینا ہے. اور خدا کی قسم جو ولی ہے نا وہ تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. تو خیر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں میں روز 3 مرتبہ غسل کرتا، 30 مرتبہ وضو کرتا، یعنی طہارت و پاکیزگی اور آداب کا مکمل خیال رکھتا. یعنی جب اللہ سے مانگنا ہے نا، داتا صاحب سکھا رہے ہیں کہ آداب کا مکمل خیال رکھنا ہے. مرے ہوئے دل نہ دعا نہیں کرنی. جڑیاں سی دعاواں کرنے ہیں نا وہ دی ریزن کی ہے کہ ساری زندگی ہو گئی مانگدے ہیں، قبول نہیں ہوندی. کی وجہ؟ کدی وجہ تے غور کیتی ہے؟ دل کیتے تے زبان کیتے، منہ کیتے تے دل کیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے مانگو تو ساری توجہ اس کی طرف مرکوز ہو، کیونکہ تم بندے سے مانگتے ہو نا، بندے کو نہیں پتا، بندے کو دل میں گالی بھی دو گے نا اسے نہیں پتا چلنا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے اس کو پتہ ہے اس کا دل کہاں ہے، اس کی زبان کہاں ہے. جب اس سے مانگنا ہے نا تو دل پہلے کنٹرول میں رکھنا ہے، دل پہلے حاضر رکھنا ہے، پھر زبان سے مانگنا ہے اور رو رو کے مانگنا ہے. جب بندے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر واقعی جس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے نا تو جب وہ مانگتا ہے نا تو بلک بلک کے روتا ہے. یار ہم اللہ سے 20 سال ہو گئے مانگتے ہوئے، کبھی گڑ گڑا کے رو کے مانگا ہے اللہ سے؟ ہماری دعاؤں کا انداز کیا ہے؟ بعض اوقات روتا ہے لوگوں کو رحم آ جاتا ہے، نہیں یار سچا ہے نو دیو. جب رب دیکھتا ہے نا میرا بندے کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک کسی بندے نے مجھے ایک بات بتائی، وہ کیا کہنے لگا حضرت صاحب جڑے لوکی ہوندے نا لوکی، اے لوکی روندے چہرے پسند نہیں کرتے. لوکی روندے چہرے پسند ہے. تسی جا کے ایویں روئی جاؤ گے نا لوکی کہیں گے یار اے بندہ نظر ہی نہ آوے، اے بندے نے اپنی آ کے مصیبتیں ہی سنانیاں نے. تو جے تسی ہسدے آؤ گے نا، بندے نے کی کیا؟ انہوں نے کہا جی لوگ ہسدا چہرہ پسند کرتے ہیں تے رب روندا چہرہ پسند کرتا ہے. رب کون سا چہرہ پسند کرتا ہے؟ کہ بندہ اس کے دربار میں روئے. خدا کی قسم اس سے لگاؤ یار. نعمتیں بیان کرنے لگے نا ہم کر ہی نہیں سکتے. اس کی عطاؤں کا شمار کرنے لگے ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک ایک قدم پہ کروڑوں عطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اتنا دیا ہے اس نے، اتنا دیا ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو مل گیا ہے نا اس پر شکر نہیں ہے، جو نہیں ملا ساری زندگی اس کی طرف توجہ ہے. یہ ناشکری کی طرف ابھارتی ہے. اے کاش ہم صحت کا شکر ادا کریں، اے کاش ہم زندگی کا شکر ادا کریں، اے کاش ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اے کاش ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو ہم اللہ کا فار ایگزامپل اگر کوئی فرض نماز پڑھے نا تو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے، یا اللہ تو نے فرض نماز کی توفیق دی. جب پڑھے گا نا پھر اگلی نماز کی ایسی توفیق ملے گی کہ مزے کو مزہ آ جاوے گا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روزانہ 3 مرتبہ غسل کرتا، 30 مرتبہ وضو کرتا کہ میں نے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے. فرمایا 3 مہینے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں حاضر رہا، لیکن پھر بھی میری مشکل حل نہیں ہوئی. پھر بھی میری مشکل حل نہیں ہوئی. میں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، میری کوئی آزمائش ہے. لہذا آپ نے فرمایا میں نے خراسان کا رخ اختیار کیا. کہاں کا؟
خراسان کا رخ اختیار کیا. رستے میں جاتے ہوئے ایک خانقاہ تھی, ایک خانقاہ, جس طرح بزرگوں نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی لنگر کھانا بنایا ہوا نا بزرگوں نے. لوگ آ رہے ہیں, لنگر کھا رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں, جا رہے ہیں. اللہ والوں کا انداز ہے کہ جمع نہیں کرتے. ان کا جمع کرنا بھی بندوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا ہے. تو کیا آپ داتا صاحب سرکار کسی خانقاہ کے قریب, رات کا ٹائم تھا, جگہ تھی نہیں. آپ حیران ہو کہ آج 1000 سال گزر گیا ہے, پوری روئے زمین میں داتا صاحب کے چرچے ہیں. کو منگتا داتا پیا, آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا, دو نہ دو مجھ کو پکارے جاؤں گا میں تم کو. ہاں یقین کرو داتا صاحب کی ہستی کو ہم پہچان ہی نہیں پائے. کبھی پھنسو تو جاؤ داتا صاحب کی بارگاہ میں. 1000 سال ہو گیا منگتے لوٹ رہے ہیں, جو جا رہا جھولی بھر کے آ رہا ہے. لیکن داتا صاحب کو دیکھو کہ داتا صاحب کو مشکل آئی ہے. 3 مہینے مزار باجزید بستامی جیسی ہستی کے مزار پہ رہے ہیں, مشکل نہیں ٹلی. چنانچہ آپ نے رخ اختیار کیا خراسان کا. رستے میں خانقاہ آئی, رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی. چند لوگ اور بھی مہمان تھے جناب. انہوں نے داتا صاحب نے التجا کی, یار مجھے ٹھہرنے دو. انہوں نے کہا جگہ نہیں ہے. آپ نے کہا میں نیچے زمین پر ہی ٹھہر جاتا ہوں, مجھے کچھ تو جگہ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. اب وہ لوگ آپ کے سامنے مرغن غذائیں کھا رہے ہیں اور آپ کو سوکھی روٹی دی ہے. پھر جب وہ پھل کھا رہے ہیں تو پھلوں کے چھلکے داتا صاحب کو مارتے ہیں اور پھل خود کھا رہے ہیں. ہاں نعمتیں خود کھا رہے ہیں, چھلکے داتا صاحب کو مار رہے ہیں. پھر کیا, کیونکہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا تھا نا سفر کے لیے تو میرے پاس ایک لاٹھی تھی اور ایک برتن تھا وضو کرنے والا اور پرانا لباس تھا. میں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور نہیں تھا. انہوں نے کہا اے فقیر کتھوں آ گیا ساڑھے لاگے. یہ ہمارے لیے آواز آ رہی, جس طرح لوگ کہتے ہیں آواز آ رہی ہے. لوگ اللہ والوں بعض اوقات پہچان ہی نہیں پاتے. اب وہ کیا, انہوں نے داتا صاحب کو انتہا تنگ کیا, مذاق مسخری طنز اور مذاق اڑایا داتا صاحب کا. ساری رات کرتے رہے. صبح ہی داتا صاحب کی جو مشکل تھی نا وہ ساری حل ہو گئی. پھر داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جانا کہ جو مشکل بعض اوقات کہیں سے حل نہیں ہوتی, جب اللہ بندے پر مصیبت ڈالتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے نا تو پھر وہ مصیبت حل ہو جاتی ہے. اے اللہ کے بندو, اس بات سے درس عبرت آج داتا صاحب کا میں کتنا 900 غالباً 979واں 979واں عرس ہے. 1000 سال کے قریب ہو گئے داتا صاحب کو. ہاں اب غور کرو کہ ایسی عظیم ہستی یار, جگہ بھی کوئی نہ دے, چھلکے ماریں, لوگ مذاق اڑائیں, تنگ کریں, لیکن آپ نے صبر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک زندگی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب تمہیں لوگ ستائیں تو تم ان کے بارے میں کچھ نہ کہو. تمہارے ساتھ جاہلوں کا واسطہ پڑے تو تم انہیں جواب نہ دو. تمہیں لوگ تنگ کریں تو تم صبر کر کے انہیں دعائیں دو, کیونکہ تم اس آقا کے غلام ہو جو گالیاں سن کے دے دعائیں, بروں کو اپنے سینے لگا. میں طائف گیا ہوں, آپ یقین کرو, طائف کا نام سنتے ہیں نام, عاشقوں کے کلیجے ہل جاتے ہیں کہ طائف میں جو ہوا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, رہتی دنیا تک جو بھی مسلمان آئے گا نا اس کے کلیجہ چر جائے گا کہ حضور کے ساتھ طائف میں جو ہوا. لیکن غور کیجئے, میرے آقا نے طائف والوں کو دعا دی ہے, بد دعا نہیں دی, بد دعا نہیں دی. اور حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عباس کے صاحبزادے, میرے آقا کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول ہے کہ جن کے ہاتھ پر پورا طائف اسلام قبول کیا, اور آپ کا مزار بھی وہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے مسجد بھی ہے, ساتھ آپ کا مزار ہے. اور غور کیجئے کہ میرے آقا کی دعائیں کیسی تھیں, جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, میرے آقا نے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. تو ہم بھی غور کریں کہ جب کبھی مشکل آئے نا, پھنس جائیں یا پیر صاحب کے پاس آئیں, مسئلہ حل نہ ہو تو ٹینشن 2-4 واری ہفتہ, 2 ہفتے, 10 ہفتے, 20 ہفتے چکر لگے نے تو ٹینشن. ساڈے بعض اوقات اعمال ہی ایسے ہوندے نے, اسی ایسے گناہ کیتے ہوندے نے کہ جنہاں دا کفارہ بڑی مشکل ہوندا ہے. جرم ایسے کیتے ہوندے نے کہ جنہوں توندیاں بھی نا سالاں سال لگ جاندے نے. اسی کہنے ہیں کہ ساڈا مسئلہ فوری حل ہو جائے. اسی بات سے میں بات کروں, غوث پاک سرکار, آپ کا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں آیا, حضور بڑی سخت آزمائش ہوگی, رات 70 مرتبہ احتلام ہوا ہے. اے اور جس کو 70 مرتبہ احتلام ہو اس کے پلے کیا رہتا ہے, رو رہا ہے.
حضور اجڑ گیا، میری حالت بری ہے، میرے سے تو اٹھا نہیں بیٹھا نہیں جا رہا، یہ حالت ہوگی 70 مرتبہ ایک رات میں احترام۔ فرمایا چپ کر، تجھے نہیں پتا تیرے مقدر میں 70 مرتبہ زنا لکھا ہوا تھا؟ میں نے جب دیکھا، میں نے اللہ کے دربار میں رو رو کی سفارش کر کے اس زنا کو احترام میں تبدیل کروایا ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنے مریدوں کی، اپنے عقیدت مندوں کی، اپنے چاہنے والوں کی وہ مشکلیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہم ایسے ہی بدگمانیاں کرتے ہیں، اللہ والوں کے بارے میں اپنے دل میں برے خیال آتے ہیں، یار کی ملیا سانو، یہ ساڑی کو دنیاوی پیر ہوتا کس کے لیے ہے؟ کہ دنیاوی معاملات حل کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ پیر تو اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے بھائی، پیر کا اصل کام تو بندوں کو رب سے ملانا ہے۔ پیر نائب رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، یہ رہنمائی کرنے والا ہے، یہ رستے پہ چڑھانے والا ہے، اور ہم پیر اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہوں، ہمارے کاروبار چمکیں، ہماری دکانیں چمکیں، ہمارے بڑے بڑے پلازے، ہمارے گھر بن جائیں۔ پیر کے پاس آؤ تو پھر سلطان باہو جیسی سوچ لے کے آؤ۔ آپ کہتے ہیں مرشد دا دیدار و باہو تے میں نے لکھ کروڑا حجا ہوں، مرشد دا در خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے ہو، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ تو پیر صاحب کے پاس آؤ، مرشد نظر ڈالو، اللہ والا بنا دیو، مرشد دل پاک کر دیو، روح پاک کر دیو، انگ انگ جسم چو نپاکی نکل جاوے، نجاست نکل جاوے، میں نیک بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں اللہ والا بن جاؤں، مجھے میرے پر نظر ڈالیے، اور رو رو کے مانگے۔ اب حضرت بھی بتائیں، یقین کریں ان کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہوں گے، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جناب تاڑی مہربانی، بچے بیمار نے، کاروبار نہیں چلتا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ پرابلم وہ پرابلم۔ نہیں بھائی، کوئی آتا ہے حضور اللہ سے ملا دیں، حضور سرکار کی محبت میں فنا کر دیں، حضور فنا فی شیخ، حضور فنا فی الرسول، حضور فنا فی اللہ، حضور کو نظر پاؤ کہ ساڈا بیڑا پار ہو جائے، حضور ایمان تے خاتمہ ہو جائے۔ دنیا مانگتے، یقین کریں، اور حدیث پاک میں سناؤں آپ کو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں نیک بنا۔ تو داتا صاحب کی زندگی جو ہے نا، یقین کریں کمال زندگی ہے۔ کشف المحجوب پڑھے، ایک ایک لفظ پڑھنے، میرے داتا نے جو لکھا ہے نا، جس کا 1000 سال ہو گئے فیض چل رہا، اس کے لکھنے میں کیسا اثر ہوگا۔ تھوڑا پڑھیں کشف المحجوب کو، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالے، اور نماز بھی وہ پڑھے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی، روح ڈھونڈے، روح جسم، بندے کے جسم کی کیا اوقات ہے، یہی بندہ ہے، آؤ جی آؤ تاڑی مہربانی تشریف لے آؤ جی، آؤ جی حضرت صاحب تاڑا آنا ساڑے واسطے قابل فخر اعزاز کی بات ہے۔ کیوں؟ روح ہے، جس دن مر گیا وہ کہتے ہیں حضرت جناب انہوں دفن کرو، بدبو آ رہی ہے۔ جسم کی کوئی اوقات نہیں ہے، اصل کمال روح کا ہے۔ اصل کمال کس کا ہے؟ روح کا ہے۔ تو روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آئیے، ان سے عقیدت رکھیے، محبت رکھیے، ان سے فیض حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں داتا صاحب کی عقیدت، داتا صاحب کی محبت، اور داتا صاحب سے عقیدت کے جام عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگی کو بھی اپنے ولیوں کا صدقہ اچھے اعمال میں گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔